صدام حسین کون تھے؟ وہ کس ملک کے سربراہ تھے؟ ان کا اقتدار کیسے ختم ہوا اور کس نے ختم کیا؟ پیدائش سے پھانسی تک صدام حسین کی زندگی کے تمام نشیب و فراز دیکھیے اس چھوٹے سے کلپ میں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یوٹیوب چینل BTS with عبدل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید معلوماتی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالمجید جبار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل BTS with عبدل۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے آگاہ کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے صدام حسین۔ صدام حسین نے عراق پر 24 سال حکومت کی۔ ان کا اقتدار 16 جولائی 1979 تا 9 اپریل 2003 تک رہا۔ صدام کے معنی ہیں سامنے آنے والا، ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے قصبہ تقریب کے قریب موجود ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی قصبہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کے بہت بڑے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالمجید التکریتی تھا، جو صدام کی پیدائش سے 3 ماہ قبل کینسر جیسی موذی مرض سے انتقال کر چکی تھی۔ صدام کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ صدام اپنی والدہ کے دوسرے شوہر کو ایک آنکھ نہ پاتے تھے۔ صدام حسین 12 سال کی عمر میں اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ، جو کہ عراقی فوج میں آفیسر تھے، صدام حسین جوانی تک انہی کے ساتھ رہے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف تحریکوں میں سرگرم عمل رہے۔ وہ اپنے جیب خرچ سے عربی تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ کرتے تھے۔ انہیں شکار کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے 1958 میں اپنی چچا زاد بیٹی سے شادی کی، جس میں سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 1956 میں صدام حسین نے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جولائی 1958 میں جمہوری انقلاب کے بعد برطانیہ نواز اقتدار الٹ کر رہے اور عبدالکریم قاسم، جو کہ کمیونسٹ نظریات کے مالک تھے، اقتدار میں آئے۔ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد صدام حسین نے بغاوت شروع کر دی۔ ان کی بغاوت کے چند دن بعد عبدالکریم قاسم کے قریبی دوست قتل ہو گئے۔ اس کا الزام صدام حسین پر لگایا گیا، جس میں انہوں نے 6 ماہ قید کاٹی۔ ثبوت نہ ملنے کے بعد صدام حسین کو آزاد کرنا پڑا۔ باس پارٹی نے جنرل قاسم کو قتل کرنے کا مشن بنایا۔ اس مشن کی قیادت صدام حسین کو سونپی گئی۔ صدام حسین نے 5 ساتھیوں کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا اور 5 دن تک جنرل قاسم کے محل کے ارد گرد گھومتے رہے اور تلاش کرتے رہے کہ کہاں سے حملہ کیا جائے اور کہاں سے راہ فرار اختیار کی جائے۔ 6 دن صدام حسین نے اپنی مشین گن کا رخ جنرل قاسم کی گاڑی کی طرف کیا اور فائر کھول دیا۔ 2 گولیاں جنرل قاسم کو لگی، مگر وہ بچ گئے۔ ایک صدام حسین کا ساتھی ہلاک ہو گیا اور ایک گولی صدام کی ٹانگ پر لگی۔ گرفتاری کے ڈر سے صدام کسی ہسپتال میں نہ جا سکتے تھے اور جنگل میں ہی صدام کے ایک ساتھی نے زخم کے ارد گرد والا گوشت کاٹ کر کینچی سے ان کی گولی نکال دی
ان کی گرفتاری کے لیے پورے عراق میں چھاپے مارے جانے لگے، تمام سرحدیں سیل کر دی گئی۔ چھپتے چھپاتے وہ تقریب پہنچے۔ رستے میں انہیں دریائے دجلہ کو عبور کرنا تھا۔ سردیوں کی شام تھی اور کشتیوں کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی۔ صدام نے دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا کر اس کو عبور کیا۔ تقریب میں خاندان کے افراد اور بعض پارٹی کے رہنماؤں نے ان کو کہا کہ اب آپ کا عراق میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو شام چلے جانا چاہیے۔ چونکہ دمشق میں بعض پارٹی کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ صدام حسین شام پہنچے تو بعض پارٹی کے سربراہ مائیکل افلک نے ان کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد ان کو مصر بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں ان کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی۔ وہاں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA سے ان کا رابطہ ہوا۔ 1960 میں جب صدام مصر میں رہائش پذیر تھے، عراقی عدالت نے ان کو سزائے موت سنا دی۔ فروری 1963 کو جنرل عبد الرحمن عارف نے جنرل قاسم کو قتل کر دیا۔ اس انقلاب کے بعد صدام حسین عراق واپس آ گئے۔ 1963 میں عراقی انٹیلیجنس کے ہیڈ مقرر ہوئے۔ 1964 میں بعض پارٹی کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1965 میں جیل میں ہی ان کو بعض عرب لیڈرشپ کا اہم رکن منتخب کر دیا گیا۔ 1967 میں بعض پارٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ 7 جولائی 1968 میں بعض پارٹی کے تمام رہنماؤں نے محل کا محاصرہ کر لیا اور عبد الرحمن عارف کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد احمد حسن الاکبر کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے اقتدار کے 2 ماہ بعد عراقی فوج کے اعلیٰ افسران نے بغاوت شروع کر دی، جس کو صدام حسین نے سختی کے ساتھ کچل ڈالا۔ جولائی 1968 میں صدام حسین انقلابی کمال کونسل کے وائس چیئرمین مقرر ہوئے۔ 1 جون 1972 میں مغربی آئل کمپنیاں قومی تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ 8 اکتوبر 1972 میں بعض پارٹی کی عرب لیڈرشپ کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ 70 کی دہائی کے وسط میں احمد حسن الاکبر نے بیماری کی وجہ سے سیاست سے کنارہ کرنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی 1989 میں احمد حسن الاکبر نے استعفیٰ دے دیا۔ عراقی بعض پارٹی کے علاقائی جنرل سیکرٹری اور انتخابی کمال کونسل کے چیئرمین صدام حسین 5ویں عراق کے صدر بنائے گئے۔ 17 جون 1989 کو صدام کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 18 مارچ 1980 کو قومی اسمبلی کی تشکیل کے قانون کی منظوری دی۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے زائد عراقی مارے گئے۔ یہ جنگ 20 اگست 1988 تک جاری رہی۔ اس جنگ کے 2 سال بعد 2 اگست 1990 کو صدام نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ 6 اگست کو اقوام متحدہ نے عراق پر اقتصادی پابندیاں نافذ کر دی۔ 27 جنوری 1991 کو
امریکہ کی قیادت میں کویت کو آزاد کروانے کے لیے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کا آغاز کیا گیا۔ امریکہ کے خلاف صدام حسین نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ المحارب کا آغاز کیا، جس میں صدام کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 27 فروری 1991 کو کویت صدام کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ 1993 میں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 715 صدام کو ماننی پڑی، اور یوں امریکہ نے عراق کی نگرانی شروع کر دی۔ 1995 میں صدارتی ریفرنڈم کے ذریعے صدام مزید 7 سال کے لیے صدر مقرر ہو گیا۔ 27 نومبر 2002 کو اقوام متحدہ کے اسلحہ انسپکٹروں نے عراق میں کیمیائی ہتھیاروں کی تلاش شروع کر دی۔ 20 مارچ 2003 کو بش نے عراق پر حملے شروع کر دیے۔ 9 اپریل 2003 میں امریکہ اور اتحادی فوجوں نے عراق میں داخل ہو گئے اور صدام کے مجسمے کو گرا دیا۔ عملاً صدام کا اقتدار ختم کر دیا گیا۔ عراق ہی میں روپوش صدام حسین 9 ماہ تک کسی کو نہ ملے اور نہ کوئی سراغ ملا۔ 13 دسمبر 2003 کو تقریب کے قریب سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کی سرپرستی میں عدالت قائم کی گئی۔ کیس کی سماعت کے دوران صدام نے یہ خطاب: چاہے آپ خدا کو مانیں یا نہیں، مگر عراق کا جو سنویدھان ہے جسے میں مانتا ہوں، جس پر صدام حسین کے دستخط ہیں، یا وہ جسے امریکہ اور اس کے پٹھوؤں نے گڑھا ہے، دونوں سنویدھانوں میں عراق کا دھرم اسلام ہے۔ نہیں، آپ پہلے میری بات سنیے۔ میں کوئی اسکول کا بچہ نہیں ہوں اور آپ میرے ماسٹر نہیں ہیں کہ مجھے وہ کہنے پر مجبور کریں جو آپ سننا چاہتے ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سننا پڑے گا۔ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، آپ جانتے ہو۔ میں صحیح کو صحیح کہنے کی جرت رکھتا ہوں، چاہے سیاست ہو یا میری نجی زندگی۔ یہی کارن ہے کہ چاہے یہودی ہوں یا امریکی پٹھو یا ان کے افسر، سبھی صدام حسین سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ سچ نہیں سن سکتے۔ وائٹ ہاؤس نے جھوٹ بولا، میرے خلاف جھوٹا پرچار کیا، وہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ عراق کے پاس رسائنک ہتھیار ہیں اور وہ آتنکواد سے جڑا ہے۔ اس کے بعد پورا ملک کھنگالنے کے بعد جب انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے پھر ہم ہی پر الزام لگایا کہ صدام حسین جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ لوگ بے عزتی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس آدمی کا جو 35 سال تک تمہارے ملک کا صدر تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے عراق کے لوگوں نے ایک جھوٹے کو اپنا رہنما مانا۔ عراق کے لوگ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ان کی فوج نے امریکی جمہوریت کو شرمسار کیا ہے۔ ان لوگوں نے میرے کپڑے پھاڑے اور میری گھڑی چرا لی۔ وہ گھڑی مجھے میری بیٹی نے دی تھی جسے ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے انسانیت کو شرمندہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے سب لوٹ لیا اس ملک میں جو میں نے 35 سال میں بنایا تھا۔ ان لوگوں نے ہر اس چیز کو لوٹا جو میں نے پایا تھا۔ ان کو لگتا ہے کہ ایسا کر کے یہ لوگ صدام حسین کو ختم کر دیں گے، اس کی شخصیت کو ختم کر دیں گے۔ میں 2 خود مختار ملکوں کے راشٹرپتیوں کی تلنا کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی حرکت کبھی نہیں کرتا جو بش نے کی۔ یہ امریکی بھول رہے ہیں کہ صدام حسین کی پہچان اس کے کپڑے نہیں ہیں۔ ایسی چھوٹی حرکتوں سے یہ صدام حسین کو نہیں مٹا پائیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ تشدد صدام حسین کو بڑا بنائیں گے۔ وہ مجھے اس طرح جھکا نہیں سکتے۔ میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ہمارے خلاف جھوٹ بولنے والوں کی مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے۔ چاہے یہاں آ کر اسرائیل کا پیرس بیٹھ جائے، میں اسے تب بھی وہی کہوں گا جو اب کہہ رہا ہوں۔ مصر کے لوگ بھی اسے یہی کہتے ہیں کہ لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تمہارے وجود پر۔ ایک بات اور سنو،
چاہے بش بھی یہاں آ کر بیٹھ جائے میں اسے بھی یہی کہوں گا کہ لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے تیری کرسی پر، تیرے ہنکار پر، تیری طاقت پر جو کمزوروں پر ظلم ڈھاتی ہے، اور لعنت ہے تیرے باپ پر بھی جس نے ہمیں برباد کیا۔ 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کی صبح بغداد کی سینٹرل جیل میں صدام کو پھانسی دے دی گئی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صدام حسین کی زندگی سے مکمل طور پر واقف ہو چکے ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔